بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی عظمت و اہمیت۔ ماہ محرم عظمتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم ایک محترم مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم میں اور سن ہجری میں محرم الحرام کو بنیادی عظمت اور اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں جن مہینوں کو عظمت اور حرمت اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں محرم الحرام ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تقویم اسلامی اور سن ہجری کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کا آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری امنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی ان 4 مہینوں کا ذکر ہے۔ وہ 4 مہینے ان میں ایک رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ محرم الحرام میں پیش آنے والے واقعات۔ محرم الحرام میں ایک یوم عاشوراء ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشوراء کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ نہیں، بلکہ حضرت حسین کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشوراء کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کی فضیلت کیوں ہے، کس لیے ہے، ہم اس بارے میں نہیں جاننا چاہتے، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، البتہ بڑے بڑے مبارک واقعات اس ماہ مقدس میں پیش آئے ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر اندوز ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان پر آگ گلزار بنی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ بعض علماء کرام نے مذکورہ واقعات کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی بیان کیے ہیں جو یوم عاشوراء سے متعلق ہیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت یعنی بارش ہوئی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشائے فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے ہیں۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان پر سے عذاب ٹلا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام سے متعلق ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ پہلے بھی عظمتوں کا حامل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت سیدنا سردار جنت
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن کو ہوئی۔ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی تو پھر وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہودی اسی دن کی خوشی میں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو، تو موسیٰ سے زیادہ قریبی رشتہ ہمارا ہے بنسبت یہود کے۔ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خالف الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو گے۔ وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 یا 10 یا پھر 10 اور 11 کا ساتھ ملا کے رکھ لیا کرو۔ میرے آقا نے کہا تھا، اگر میں زندہ رہا تو میں رکھوں گا، لیکن اگلے سال حضور نہ رہے بلکہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ محرم الحرام میں یوم عاشوراء کا روزہ، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے مہینے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشوراء کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ کو بیان کی گئی ہے۔ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اور بھی خرافات ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو بناؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔